السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 8واں محرم الحرام اور ہم لوگ جا رہے ہیں ڈل گیٹ۔ آج بہت ہی بڑا جلوس ہوتا ہے جس میں ہم لوگ شرکت کرنے والے ہیں، اور پوری کشمیر میں یہ فیمس ہے۔ طرفات سے لوگ آتے ہیں، پہلگام سے، دیوسر سے، شپین سے، اور ہر کسی کشمیر کے کونے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ماتم میں جلوس میں شرکت کرنے میں، عزاداری امام حسین کرنے میں۔ فیضان صاحب جی السلام علیکم۔ آج شہید گنج سے جلوس نکلے گا، وہ جو ڈل گیٹ میں اختتام ہوتا ہے وہاں پہ کشمیر کے ہر طرف جو بھی شیعہ ہے، شاید سنی ہو، وہ بھی وہاں پہ شرکت کریں گے، اور ہم بھی جا رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ وہاں پہ ہزاروں میں شیعہ ہوں گے، علماء نکلیں گے، تعزیہ نکلیں گے ادھر سے، آپ کو بھی دکھائیں گے ہم۔ آپ ہمارے بلاگ میں بنے رہے ہیں، آپ کو بھی دکھائیں گے تو زیارت۔ فیضان صاحب، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ان سبیل جو لگائی ہے ان لوگوں نے، ان کا مقصد کیا ہے لگانے کا؟ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زائرین امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ کربلا میں تو پانی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ عزاداروں کے لیے پانی کا بندوبست ہوتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، اور ماتم ہوتا ہے، جلوس سے نکلتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بھی ابھی دکھائیں گے کہاں سے جلوس نکلتا ہے، کون کون سے دائرے ہوتے ہیں ادھر۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سبیل یہاں پہ لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت سبیل یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہاں پہ جو ہے انتظام کیا ہوا ہے۔ بچے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کربلا میں بھی بہت سارے معصوم بچے تھے، ان بچوں کا اپنا طریقہ ہے غم کا اظہار کرنے کے لیے، سڑکوں پہ بیٹھ کے پانی دے رہے ہیں ظاہروں کے لیے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ابھی یہاں پہ نماز کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ پیچھے جو سبیل امام حسین لگ رہا ہے اس میں سبھی لوگوں نے جو ہے جلوس کو ترک کیا اور نماز کی طرف جو ہے اپنا رخ کیا۔ تو ابھی سبھی لوگ جب نماز یہاں پہ ادا کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر سے جلوسوں میں شرکت ہوگی۔ ہاں جی، مطلب جلوس اذان کا ٹائم پہنچتا ہے، یہاں پہ جلوس اختتام ہوتے ہیں، اور پہلے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سے کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، کیونکہ پہلی کام ہے نماز قائم کرنا۔ یہاں پہ عزادار ہے ماشاءاللہ، یہ بھی دکھاتے کہ اذان کا ٹائم پہنچ گیا، پہلی نماز ادا کریں گے۔ جی بالکل، تو سب سے پہلے ضروری ہے نماز، اس کے بعد عزاداری، اور اس کے بعد باقی ساری کامیں جو ہے وہ ضروری ہے۔
تک میرا سر آ گیا بدن سے موت نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے موت نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے موت نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے موت نیزہ تک میرا سر آ گیا بڑا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو بڑا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو سکینہ پوچھتی ہوگی سکینہ پوچھتی ہوگی کہ اصغر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا کہ تم کو سر کرنا ہے سر کی طرف کوئی میرے سر کی طرف کوئی پاتر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ آ گیا رسیوں سے چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو 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 چھڑا لو بابا کوئی مجھے تو بلاتا ہے سکینہ شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیموں کے ٹھوکرے کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا کے رسیوں سے سکینہ چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ چھڑا لو بابا یہ ایک اور ماتمی جلوس آپ دیکھیے بڑا ہی سندر اور خوبصورت ان کا بھی علم ہے وہاں پہ کشمیری نوحہ کا جو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے سبھی لوگ امام حسین کے غم میں مصروف ہیں یہاں
اس سال ڈل گیٹ میں زائرین کی خدمت کے لیے کیا انتظام ہے، ماشاءاللہ میں دیکھ کے یہاں پہ دنگ رہ گیا آپ لوگ۔ بربل کو بول کے جو وہ تیر تھا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، اور 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کے گلے مبارک پر وہ جا کے تیر لگا۔ تو آپ بتائیے کہ کتنا ظلم ہوا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام حق پر ڈٹے رہے، کیونکہ جو کربلا کا درس ہے وہ یہی ہے، استقامت، صبر اور حق اور باطل میں فرق دیکھنا۔ تو آپ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دے دیا، لیکن غلط بندے کے ساتھ بےعزتی کی ہے، نہیں کی تو یہ تا قیامت ایک لیسن جاتا ہے۔ ہر ایک کے جتنے بھی دھرم ہیں یہاں پہ، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کیونکہ ہر ایک دھرم جو سکھاتا ہے ہمیں حق سکھاتا ہے۔ اور جو یہ آپ عزاداری کے جلوس دیکھ رہے ہو، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کربلا کو تا قیامت یاد رکھا جائے۔ یہ جو مقصد ہے، جو عزاداری کے آپ جو یہ پرچم دیکھ رہے ہو امام حسین علیہ السلام کے، جو کہ آسمان کو چھوتے ہیں، آسمانوں کی اور جاتے ہیں، علم شریف دیکھتے ہو کہ جو آسمانوں کو چوم رہی ہے، اس وقت آسمان ان کو چوم رہا ہے، تو یہ وہی ہے، یہ حق کی علم ہے، یہ حق کی علم ہے۔ اور یہی جو علم ہے یہ انسانیت کی علم ہے، یہ صبر کی علم ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی علم ہے۔ اور میں میرا پرسنل یہ ہے کہ میں جب بھی علم اٹھاتا ہوں تو میں ننگے پاؤں اٹھاتا ہوں، اپنا ہاتھ منہ دھو کے اٹھاتا ہوں، کیونکہ جو سکھ دھرم ہے ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہر ایک کا جو مذہب ہے اس کا احترام کرو، ہر ایک کے جو سینٹیمنٹس ہیں، جو ایموشنز ہیں، ان کی قدر کرو۔ تو میں یہی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں، اور جو ہمارے عزادار بھائی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، میری مائیں آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں،
उनको यही कहता हूँ कि ये मुहर्रम के महीने तक इसे आप ना रखें, पूरी ज़िंदगी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स हैं उनको अपने दिल में बसाओ, खुद प्रैक्टिकल हो जाओ और वही प्रैक्टिकल लेके आप आगे जाओ। और ये जो इंसानियत का दरस है, जो ये मकतब है करबला, इसकी जो मैसेज है वो आगे तक फैलाते रहिए, क्योंकि यजीर हमेशा वक्त के साथ आता रहता है। इस वक्त भी वक्ती यजीर हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये करबला का दरस है। 1450 साल हो गए हैं। तो आप बताइए कि, और मैं एक बात कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आज का दिन है ये मौला इबास, हज़रत इबास अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, लेकिन आज ये शहीद नहीं हुए। आशूरा के जितने भी शहादत भाई ये आशूरा के दिन शहीद हुए हैं। अब ये जो 10 दिन हैं ये इनके नाम से चलते हैं, जैसे कल कासिम, हज़रत कासिम का ये था, तो किस तरह से उन्होंने लड़ा, और वो 22 साल के थे उस वक़्त, अपना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वो साहिबजादे थे। सर आप भाईचारे का पैगाम देते हैं, तो मुल्क की अजीम शख्सियत, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास करबला जैसे बेहतर जानसार होते तो मैं मुल्क को कुछ ही दिनों में आज़ाद कर। बेशक कहते क्यों, लेकिन कुछ लोग आप भाईचारा फैलाते हैं, लेकिन कुछ लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग आप महात्मा गांधी को देखिए, उन्हें तो हम तो राष्ट्रपिता कहते हैं ना, नेशन के पिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने जब इस्तेकामत देखी, जब सब्र देखा, जब हिम्मत देखी करबला की, तभी तो उन्होंने बात की। अब ये वक्त के यजीर हैं, वो यजीर नहीं रहा तो इनकी बात ही नहीं है, वो यजीर नहीं रहा तो इनकी कौन सी बात है? क्योंकि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू हैव राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान हमें राइट देता है कि जिस रिलीजन में हम रहते हैं हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली कह दूं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यू कैन फॉलो योर रिलीजन एंड यू कैन प्रोपगेट योर रिलीजन, और अपना रिलीजन आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के सिवा कोई दूसरी कंट्री है दुनिया में? यहाँ पे आप प्रेस वाले हैं, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री कहाँ मिलेगी आपको? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, आप लॉ को देखो, आप उन लोगों को मत देखो, आप फॉलो करो। किसको फॉलो करना है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास लॉ है, हमारे पास हर एक चीज़ है, हमें लॉ को देखना है। ये वक्ती यजीर नहीं रहते हैं भाई, ये वक्त के यजीर हैं, ये कब तक इंतजार फैल रहा है और नौजवान जो है इसमें फिर मतलब नहीं, मैं तो क्या पैगाम नौजवानों के? मैं नौजवान मैं कहता हूँ, पहले मैं कश्मीर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो कश्मीर है हिंदुस्तान का सिरा है। कश्मीर से लेके कश्मीर है, इसे पिरवार, पोषण में पिरवार कहते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देता हूँ, पिरवार इसलिए कहा जाता है कश्मीर को क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सदियों से हम इकट्ठे रहते हैं। आप रानावारी में देख लीजिए, जहाँ पे इमाम बारगाह है, जहाँ पे मस्जिदें हैं, जहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, साथ में भी जहाँ पे शारका देवी का मंदिर है। ये मैं उनको कहता हूँ कि ये शांति का, ब्रदरहुड का अगर प्रतीक किसी ने देखना है, आके कश्मीर में देखिए और देखिए कि किस तरह का भाईचारा है। तो हम सब दुआ यही करते हैं कि हमारे मुल्क में, कश्मीर में, पूरी मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, वहाँ पे क्या हालत है इस वक्त, कितना जुल्म हो रहा है। हम दुआ करते हैं जो हक है, हक जीतेगा और बातिल हारेगा। शुक्रिया, मेहरबानी सर।